اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عسى ربه ان طلقكن ان يبدله ازواجا خيرا منكن مسلمات مؤمنات قانتات تائبات عابدات سائحات ثیبات وابکارا۔ صدق اللہ العظیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر، آمین یا رب العالمین۔ سورۃ التحریم کی آیت نمبر 5 میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، اور آج کے لیکچر میں ہم اس آیت کو ایک ہی حصے کے تحت گرامیٹیکلی انالائز کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ الفاظ کے کلرز آپ کو بتا رہے ہیں کہ کون سا لفظ جو ہے وہ کلمہ کی کس قسم سے تعلق رکھتا ہے۔ میں لیکچر کی طوالت کے باعث اب یہ چیزیں ذکر نہیں کروں گا کہ عصا فعل ہے، رب اسم ہے اور ان حرف ہے، اس لیے کہ کلرز بتا رہے ہیں آپ کو۔ کلر اسکیم آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہم نے سبز رنگ کو فعل کے لیے استعمال کیا ہے، بلو کلر کو ہم نے اسم کے لیے استعمال کیا ہے۔ وہ اسم ظاہر بھی ہو سکتا ہے، اسم اشارہ بھی ہو سکتا ہے، اسم موصول بھی ہو سکتا ہے، لیکن جو اسم ضمیر ہے اس کے لیے ہم نے الگ سے کلر استعمال کیا ہے۔ اور ہم جانتے ہیں کہ ضمائر کو گرامر والے جو ہیں وہ 5 قسموں میں تقسیم کرتے ہیں، لہٰذا ہر قسم کے اعتبار سے الگ الگ کلر ضمائر کو دیا گیا ہے۔ متصل اور منفصل ضمائر کی 2 بنیادی قسمیں ہیں۔ متصل 3 طرح کی ہوتی ہے جی، مرفوع متصل، منصوب متصل، مجرور متصل، اور منفصل 2 قسم کی ہوتی ہے، مرفوع منفصل اور منصوب منفصل۔ مرفوع متصل ضمائر جو ہیں یہ فعل کی گردان میں ہوتی ہیں جی، چاہے وہ فعل ماضی ہو چاہے فعل مضارع ہو۔ منصوب متصل ضمائر جو ہیں وہ فعل کے بعد یا پھر انا و اخواتھا کے ساتھ استعمال ہوتی ہیں، اور ان کو ہم نے کلر جو ہے پرپل دیا ہوا ہے، جبکہ ضمائر مرفوع متصل کا کلر جو ہے وہ سیان کلر ہے، ذہن میں رکھیے گا۔ رہی ضمائر مجرور متصل تو وہ یا تو اسم کے ساتھ آپ کو نظر آئیں گی یا حروف جارہ کے ساتھ نظر آئیں گی، اور ان کا کلر ہم نے جو ہے وہ اورنج رکھا ہوا ہے۔ اب منفصل ضمائر کی بات کریں تو ضمائر مرفوع منفصل جو ہیں وہ آپ کو عام طور پر مبتدا کی جگہ پر استعمال ہوتی نظر آئیں گی، یا پھر ضمیر فصل کے طور پر آپ کو ملیں گے، اور ان کا کلر ہم نے براؤن سا رکھا ہوا ہے۔ اور اب رہ گئی جی ضمیر منصوب منفصل، تو یہ ضمائر جو ہیں آپ کو پنک کلر میں نظر آئیں گی۔ باقی رہ گیا جی حرف کلمہ کی قسم، تو اس کا کلر ہم نے سرخ رکھا ہوا ہے۔ تو ٹیکسٹ میں چونکہ میں کلرز دے دیتا ہوں الفاظ کو، تو اب میں بار بار یہ چیزیں نہیں دہراؤں گا، کیونکہ ہمارے جو ویورز ہیں ترکیب قرآن کے وہ اب چند لوگ ہی ہیں، وہی ہیں جو ان چیزوں سے واقف ہیں، ان کے لیے یہ چیزیں بالکل اب واضح ہیں، کلیئر ہیں، تو ان کے لیے میں ان چیزوں کو نہیں دہرایا کروں گا۔ شروع کرتے ہیں جی جملے کی ترکیب اور اعراب۔ تو عصا یہ ایک فعل ہے، اور اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ فعل جامد ہے، اور فعل جامد اس کو اس لیے کہا جاتا ہے کہ اس سے مضارع اور امر کی گردانے یعنی ان کے صیغے نہیں بنتے۔ افعال مقاربہ کے حوالے سے کچھ انفارمیشن میں آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا۔ گرامر کی کئی کتابوں میں یہ ٹاپک جو ہے وہ افعال مقاربہ و رجاء و شروع اس نام سے ملتا ہے، یعنی یہ کچھ افعال ہیں جو افعال مقاربہ و رجاء و شروع کہلاتے ہیں۔ ان سے مراد وہ افعال ہیں جو کانا فعل ناقص کی طرح استعمال ہوتے ہیں۔ جس طرح کانا کا ایک اسم ہوتا ہے اور کانا کی ایک خبر ہوتی ہے، اور کانا کی خبر منصوب ہوتی ہے، اسی طرح ان افعال کا بھی ایک اسم ہوتا ہے اور ایک خبر ہوتی ہے۔ فرق یہ ہے کہ کانا کی خبر جو ہے وہ اسم بھی ہو سکتی ہے، فعل بھی ہو سکتی ہے، لیکن ان کی خبر ہمیشہ فعل ہوتی ہے، اور فعل بھی فعل مضارع ہی ہوتی ہے۔ جس طرح کانا کی خبر منصوب ہوتی ہے، اگر فعل کانا کی خبر کی جگہ پر آ رہا ہوتا ہے تو ہم کہتے ہیں محلاً منصوب ہے، ان کی خبر ہمیشہ محلاً منصوب ہی ہوگی کیونکہ فعل مضارع استعمال ہوتی ہے۔ یہ 3 طرح کے ہوتے ہیں جی، ایک افعال مقاربہ کہلاتے ہیں، ایک افعال رجاء کہلاتے ہیں، ایک افعال شروع کہلاتے ہیں۔ افعال مقاربہ کیوں کہتے ہیں؟ یہ کسی فعل کے ہونے یا نہ ہونے کے بس قریب ہی آ لگنے کا پتہ دیتے ہیں، اور ان میں کادا یکادو قرآن مجید میں استعمال ہوا ہے،
آپ نے سورۃ البقرہ میں پڑھا یکاد البرقو یخطف ابصارہم، تو دیکھیں یکاد البرقو یخطف ابصارہم میں یکادو افعال مقاربہ میں سے ہے، البرقو اس کا اسم ہے، اور یخطف اس کی خبر ہے جو کہ فعل مضارع ہے اور محلاً منصوب کہیں گے۔ اچھا، ان میں دوسرے افعال جو ہیں وہ افعال رجا کہلاتے ہیں۔ افعال رجا جو اپنے اسم کی خبر کے واقع ہونے کی امید کا بتاتے ہیں، اور ان میں سے قرآن مجید میں عصا استعمال ہوا ہے، اور عصا کے بارے میں بتا چکا ہوں کہ یہ فعل جامد ہے، سوائے ماضی کے اور کوئی صیغہ اس سے نہیں آتا، اور اس کی خبر کے ساتھ جو ہے اکثر ان آتا ہے، یعنی فعل مضارع تو ہوتا ہی ہوتا ہے لیکن فعل مضارع ان کے ساتھ استعمال ہوتا ہے۔ تیسری ٹائپ ان میں ہے افعال شروع۔ افعال شروع جو ہیں یہ وہ افعال ہیں جو اپنے اسم کی خبر کی ابتدا پر دلالت کرتے ہیں، یعنی اپنے اسم کی خبر کی ابتدا بتاتے ہیں، اور ان میں سے قرآن مجید میں تفی کا جو ہے وہ استعمال ہوا ہے۔ تو یہ کچھ انفارمیشن تھی افعال مقاربہ و رجا و شروع کی۔ تو عصا افعال مقاربہ میں سے افعال رجا میں آتا ہے، اور رجا کے معنی ہوتے ہیں امید۔ اچھا، یہ عصا فعل جب اس کی نسبت اللہ تعالیٰ کی طرف ہوتی ہے نا، تو یہاں پر کنفرمیشن ہوتی ہے، ذہن میں رکھیے گا، یعنی یہ امید یا توقع جو ہے نا یہ انسان کے حوالے سے ہوتی ہے، اللہ کی طرف سے تو ہمیشہ کنفرمیشن ہی ہوتی ہے، یہ بات آپ نے بس ذہن میں رکھنی ہے۔ تو عصا افعال مقاربہ و رجا و شروع میں سے ہے، جب بھی آئے گا اس کا ایک اسم ہوگا، ایک خبر ہوگی، اس کی خبر جو ہے وہ فعل مضارع ہوگی اور فعل مضارع ان کے ساتھ استعمال ہوگا۔ اور ایک بات اور بھی ذہن میں رکھیے گا کہ کبھی کبھی یہ جو میں نے بتائے ہیں افعال آپ کو، یہ ناقصہ نہیں ہوتے، یعنی ان کا اسم اور خبر نہیں آتے بلکہ یہ تامہ ہوتے ہیں، اور اس وقت ان کا صرف فاعل آتا ہے۔ اس وقت چونکہ موضوع نہیں ہے اس لیے اس پہ میں بات نہیں کروں گا۔ تو یہاں جو ترکیب استعمال ہوئی ہے اس میں عصا کا اسم بھی ہے اور خبر بھی ہے، اس لیے ہمیں کوئی پریشانی نہیں ہوگی۔ تو عصا کا اسم جو ہے وہ مرفوع ہونا چاہیے، لہٰذا ربہ مضاف مضاف الیہ ہو کے اس کا اسم ہو گیا، اور عصا کی خبر جو ہے وہ ہے این یبدلہ، بیچ میں جو ہے ان طلق کنہ، اس کو ذرا سائڈ پہ کر لیں، ابھی ہم عصا کی خبر پہ بات کر رہے ہیں جو کہ این یبدلہ کی صورت میں آپ دیکھ رہے ہیں، جس میں ان مصدریہ ہے، اور ان مصدریہ کے بعد فعل مضارع منصوب معروف آپ کو مل رہا ہے یبدلہ، اصل میں تھا یہ یبدلو، ان کی وجہ سے یہ منصوب ہو گیا۔ تو با دال اور لام حروف مادہ ہیں، باب فعال سے استعمال ہوا، ابدلا یبدلو ابدالن۔ اب ابدال کے کیا معنی ہیں ہم خان صاحب کی ڈکشنری میں چیک کر لیتے ہیں جی۔ خان صاحب اس کے معنی لکھ رہے ہیں جی، باب فعال سے کسی چیز کی جگہ دوسری چیز رکھنا یا دینا، یعنی بدل دینا یا بدلے میں دینا، اور آیت کا ریفرنس دیا ہے سورۃ القلم کا، اور اس میں بھی آپ دیکھیں یہی فعل استعمال ہوا ہے، عصا ربنا ان یبدلنا خیرا منہا۔ تو یبدلا یہ فعل مضارع معروف واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے، دو میں سے ہے تو فاعل آگے آ سکتا ہے، لیکن آگے کوئی مرفوع اسم نہیں ہے، لہٰذا ہوا ضمیر اس کا فاعل بن جائے گی، اور ہو جو ہے یہ ضمیر آپ کو نظر آ رہی ہے، یہ ضمیر منصوب متصل ہے۔ یوں فعل اپنے فاعل اور اپنے مفعول سے مل کر جملہ فعلیہ ہو کر صلۃ الموصول حرفی بن رہا ہے ان مصدریہ کے لیے، اور ان مصدریہ اپنے صلۃ الموصول حرفی سے مل کر مصدر کی تعویل میں ہو کر محلاً منصوب خبر بن رہا ہے عصا کی، اور عصا اپنے اسم ربہ اور خبر این یبدلہ سے مل کر جملہ فعلیہ بن رہا ہے۔ لفظی ترجمہ ہم کرنا چاہیں تو کچھ یوں ہوگا، عصا ربہ این یبدلہ۔ اب آپ کو اس کا ترجمہ مختلف انداز میں ملے گا، کہیں ملے گا جی ہو سکتا ہے، کہیں ملے گا لازماً کی صورت میں، کہیں ملے گا کچھ بعید نہیں، کہیں ملے گا امید ہے، کہیں ملے گا ہو سکتا ہے، تو مختلف انداز میں آپ کو ترجمہ ملے گا، لیکن میں نے آپ کو اس لفظ کے بارے میں بتا دیا کہ اگر اس کی نسبت اللہ تعالیٰ کی طرف ہو تو پھر کنفرمیشن ہی ہوتی ہے۔ تمہارا رب بدلے میں دے دے اس کو۔ اچھا، کیا دے دے بدلے میں؟ اس کے لیے چاہیے مفعول، تو وہ آگے آ رہا ہے ازواجن۔ ازواجن جو ہے یہ یبدلا کا دوسرا مفعول ہے،
یعنی یبدلہ ازواجن، وہ بدلے میں دے دے اس کو کچھ دوسری بیویاں. تو ازواجن جو ہے اس کا مفعول ثانی ہے، ذہن میں رکھیے گا. اب ازواجن کے آگے آ رہا ہے خیرن. اب یہ خیرن کیا ہے، یہ منصوب کیوں ہے؟ یہ صفت کے طور پر استعمال ہو رہا ہے ازواج کی، یعنی ایسی بیویاں جو بہتر ہوں. آگے آ رہا ہے جی من کنہ. من کنہ جار مجرور ہے، اور یہ جار مجرور خیرن کے متعلق ہو جائے گا، کیونکہ خیرن ان 9 چیزوں میں سے ہے جن کے جار مجرور متعلق ہوتے ہیں. آگے آ رہا ہے جی مسلماتن، مؤمناتن، قانتاتن، تائباتن، عابداتن، سائحاتن، سیباتن و ابکارن. تو رزلٹ نکلا کہ یہ جو مسلماتن، مؤمناتن، قانتاتن، تائباتن، عابداتن، سائحاتن، سیباتن، یہ سب منصوب ہیں، کیونکہ آگے واو عاطفہ ہے اور ابکارن آپ کو منصوب نظر آ رہا ہے. جب مسالے مونس جو ہے وہ آتن کے واس کے ساتھ منصوب بھی ہوتے ہیں اور مجرور بھی ہوتی ہیں، تو یہاں منصوب کنفرم ہو گیا. اب یہ سارے جو ہیں یعنی مسلماتن، مؤمناتن، قانتاتن، تائباتن، عابداتن، سائحاتن، سیباتن و ابکارن، یعنی معطوف علیہ اور معطوف مل کر یہ حال بن رہے ہیں ازواجن سے. یعنی ازواجن کا حال یہ ہے کہ وہ یہ صفات اپنے اندر رکھتی ہوں گی. اب یہاں ایک سوال پیدا ہو سکتا ہے کہ ازواجن ذوالحال بنا رہے ہیں، تو ذوالحال کے بارے میں ہم نے پڑھا ہے کہ معرفہ ہوتا ہے، تو ذوالحال نکرہ بھی ہو سکتا ہے جی. ذوالحال جب نکرہ ہوتا ہے تو پھر قاعدہ یہ ہوتا ہے کہ حال کو مقدم کر دیا جاتا ہے ذوالحال پہ، یا دوسری صورت یہ ہوتی ہے کہ اگر ذوالحال میں تخصیص پیدا ہو جائے، یعنی اس کی صفت آ جائے، تو پھر ذوالحال نکرہ ہو سکتا ہے. تو یہاں پہ چونکہ ازواجن کی صفت آ رہی ہے خیرن، تو ذوالحال یہاں پر نکرہ استعمال ہوا ہے، تو کوئی پریشانی والی بات نہیں ہوگی. تو یوں الحمدللہ ہم نے باقی جو ہمارا حصہ بچا تھا وہ ہم نے سارا جوڑ دیا. اب رہ گیا ہمارا حصہ ان طلق کنہ. اب یہ ان طلق کنہ، اس کو ہم جملہ معترضہ مانیں گے، اور یہ جملہ شرطیہ ہوگا جس میں ان حرف شرط ہے اور طلق کنہ فعل، فاعل اور مفعول ہے. طلق طا لام قاف حروف مادہ ہیں، باب تفعیل ہے. طلق یطلق تطلیقاً. مانا خان صاحب لکھ رہے ہیں اس کے کسی کو آزاد کر کے جدا کرنا، یعنی طلاق دینا. تو طلق کنہ فعل، فاعل، مفعول مل کر جملہ فعلیہ ہو کے شرط بن گیا، جس کا جواب الشرط یا جزا جو ہے وہ محذوف ہے، جس پہ دلالت جو ہے وہ پیچھے والا جملہ کر رہا ہے کہ عسیٰ ربہ ان یبدلہ ازواجا خیرا منکن آخر تک. تو یہ دو جملوں کے تحت ہم اسے انالائز کر لیں گے جی. ایک جملہ عسیٰ ربہ سے شروع ہوگا، این یبدلہ، اس کے آگے اس کی خبر آ جائے گی، اور ان طلق کنہ الگ سے جملہ معترضہ مان لیا جائے گا. تو یہ تھی جی ہماری ورکنگ. اب ذرا محمود صافی صاحب کی ورکنگ کے ساتھ اس کو میچ بھی کر لیتے ہیں. محمود صافی صاحب فرما رہے ہیں جی، دیکھیں ذرا غور سے کہ آیت نمبر 5 کے تحت کہہ رہے ہیں کہ طلق کنہ ماضی ہے، فعل محل جزم فعل الشرط ہے، اور ان حرف مصدری و نصب، خیرن نعت ہے ازواجن کی، صفت بنا رہے ہیں وہ منصوب ہے، اور من کنہ متعلق خیرن کے ہے، اور مسلماتن یہاں سے لے کے اینڈ تک وہ کہہ رہے ہیں حال ہے ازواجن سے. اور مصدر معول جو ہے این یبدلہ فی محل نصب خبر عسیٰ، اور جملہ عسیٰ ربہ لا محل لہا استنافیہ ہے، اور جملہ طلق کنہ لا محل لہا اعتراضیہ ہے. جواب الشرط محذوف ہے، دل علیہ ما قبلہ ای ان طلق کنہ فعسیٰ ربہ ان یبدلہ. تو میں نے جس طرح بیان کیا اسی طرح ہے، اور جملہ یبدلہ فی لا محل لہا صلۃ الموصول حرفی ان استعمال ہوا ہے. تو الحمدللہ جی 100% ہماری میچنگ ہو گئی ہے محمود صافی صاحب کی ورکنگ کے ساتھ. اور اب ذرا عبدالسلام صاحب کا ترجمہ دیکھ لیتے ہیں اس آیت کا. فرما رہے ہیں کہ عسیٰ ربہ ان طلق کنہ ان یبدلہ ازواجا خیرا منکن مسلمات مؤمنات قانتات تائبات عابدات سائحات سیبات و ابکارا. اس کا رب قریب ہے اگر وہ تمہیں طلاق دے دے کہ تمہارے بدلے اسے تم سے بہتر بیویاں دے دے، جو اسلام والیاں مسلماتن، مومناتن ایمان والیاں، قانتاتن اطاعت کرنے والیاں، تائباتن توبہ کرنے والیاں، سائحاتن روزہ رکھنے والیاں، طیباتن شوہر دیدہ، و ابکارن اور کنواریاں ہوں. تو الحمدللہ جی آج کے لیکچر میں ہم نے سورۃ التحریم کی آیت نمبر 5 کو گرامیٹیکلی انالائز کر لیا ہے. امید ہے چیزیں آپ کو سمجھ بھی آ گئی ہوں گی اور ایزی بھی ہو گئی ہوں گی. انشاءاللہ تعالیٰ اگلے لیکچر میں اگلی آیت کے ساتھ آپ سے ملاقات ہوگی. اجازت دیجیے. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک.